اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے. تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لائے ہوئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے. چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو. جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے. اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو. مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. وابن السبیل، اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا. والسائلین، سائلین کے لفظ معنی ہے مانگنے والے. تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، یعنی وہ انہوں نے مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے اور وہ کسی اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے محنت کر کے کمانے کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا. اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا. تو یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشور سائل نہیں ہیں، پیشور گداگر نہیں ہیں، لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے، تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے. وفر رقاب، اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی. اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا وفر رقاب، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو پہلے ذکر فرمایا اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بہت سے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان مدات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے. اور وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان مختلف مدات کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہے. یعنی زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے. مثلا عام طور سے نقدی کی زکوٰۃ
40वां हिस्सा या 2.5% होती है, तो वो तो फर्ज है। पीछे जिन चीजों का जिक्र किया गया है वो ये कि इस फर्ज की अदायगी के बावजूद उसके बाद भी वो लोगों की हाजतें पूरी करते हैं, यानी नफली तौर पर, अगरचे वो उनके जिम्मे फर्ज ना हो, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए वो इस माल को खर्च करते हैं। फिर आगे फरमाया वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और वो लोग कि जो अपने अहद को पूरा करने के आदी हों, जब कोई अहद कर ले तो उस अहद को पूरा करते हों। यह भी बहुत बड़ी अजीम तालीम है कि जब आप किसी के साथ कोई वादा करें या अहद और मुआहदा करें तो उसको पूरा करें हर हालत में, और जब तक कि कोई शदीद उज़्र लाहिक ना हो जाए उस वादे को पूरा करने का एहतमाम करें। तो इन अच्छे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने यह तारीफ फरमाई है कि वो अपने अहद को जब भी वो अहद कर ले पूरा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बासाई वज़र्रा, और तंगी और तकलीफ की हालात में, वहीन अलबास, और जंग के वक्त में ये साबिरीन होते हैं, यानी सब्र और इस्तिक़लाल के खूगर होते हैं। फिल बासाई, बासा और जर्रा, बासा और के माना तंगी और जर्रा के माना तकलीफ। जब भी कोई दुनिया के अंदर कोई सदमा पेश आए, कोई तकलीफ पेश आए, तो उसमें ये लोग सब्र करते हैं। और हीन अलबास यानी लड़ाई के वक्त में भी, जबकि इनके ऊपर कोई दुश्मन हमलावर हो जाए या उसके साथ जंग का, इसमें ये बात बता दी कि सच के मफहूम में सिर्फ ये बात दाखिल नहीं है कि आदमी सच बोले, बल्कि उसके तमाम काम वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के मुताबिक हो तो वो सच्चा कहलाने का मुस्तहिक है। वजह उसकी यह है कि जब एक शख्स ने यह कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो इस तरह उसने एक तरह से यह अहद कर लिया कि मैं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंदी करूंगा। तो अब जब उसने ये अहद कर लिया तो उसके अहद में सच्चा उतरने का तकाजा यह है कि वो इन सारी बातों पर अमल करे और उन सारे अहकाम को बजा लाए जो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं। तो फरमाया कि ये लोग हैं जो सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग मुत्तकी हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं और अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाने वाले हैं। जिसमें आपने फरमाया था कि 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अजीब इरशाद है, फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। एक क्या, हयात का कबला मौतिक, अपनी मौत से पहले, मरने से पहले जो जिंदगी मिली हुई है, इस जिंदगी को गनीमत समझ लो। जो कुछ करना है इसी जिंदगी में करना है। आखिरत में अजाब और सवाब, जन्नत और जहन्नम, इसका फैसला जो कुछ होगा वो इसी जिंदगी से होगा। इस जिंदगी को अगर ठीक गुजार लिया तो इंशाअल्लाह आखिरत की अबदी राहतें हैं, अबदी नेमतें हैं। और अगर खुदा न करे इस जिंदगी को गलत तरीके से गुजारा तो मरने के बाद फिर हसरत जो होगी वो हसरत ऐसी होगी कि उसका कोई मुदावा नहीं होगा। कुरान करीम फरमाता है कि जब आखिरत में बदकारों को सजाएं दी जाएंगी तो वो कहेंगे कि एक मरतबा हमें वापस भेज दीजिए दुनिया में। तो फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं फिर सदक़े भी दूंगा और नेक अमल भी करूंगा, बड़ा नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन उसके बाद मौका खत्म हो चुका होगा। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जिंदगी की नेमत से तुम बहरानंदोज हो रहे हो तो उस वक्त तक हयात को, जिंदगी को गनीमत समझो। इसका एक एक लम्हा कीमती है। इसका एक एक लम्हा इंसान के लिए आखिरत की अबदी जिंदगी के जावेदानी राहतों का जरिया बन सकता है। उसकी कोशिश करो कि लम्हा, जिंदगी का लम्हात जिंदगी जाए ना हो। जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। और इसीलिए हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया कि मौत की तमन्ना ना करो। क्यों? इसलिए कि मौत के बाद तो दरवाजा बंद हो जाएगा अमाल का।
اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کو جب تک ہے وہ نعمت ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اپنے لیے جنت کمانے کا. تو اس واسطے تمنا نہ کرو موت کی. اسی طرح دعا نہ مانگو کہ اللہ میں مر جاؤں، اور ساتھ ہی خودکشی کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا یہ کفران ہے، ناشکری ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور صحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. جب بیماری آ جائے گی تو قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، کوئی کام کرنا چاہو گے بھی تو نہیں ہو پائے گا. صحت ہے تو اس میں تم عبادت تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تم کر سکتے ہو، صدقے تم کر سکتے ہو، خیرات تم کر سکتے ہو، اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر تم جمع کر سکتے ہو. بیماری آ جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. لہذا صحت کا قبل سقمک. اور پھر بیماری کے اندر اگر آدمی اس وقت میں حسرت ہو کہ اللہ میں نے اتنی عمر گزار دی، اس کے اندر میں نے کچھ نہ کیا، تو وہ اس حسرت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا بیماری کے بعد. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری جو ہے تمہیں یاد دلاتی ہے. تو اس وجہ سے جب دوبارہ صحت آئے تو کم از کم اس قدر پہچان لو. اگر پہلے نہیں پہچانی تھی تو اب پہچان لو. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اچانک پہنچ جاتے ہو بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ بندہ خدا، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنے نوٹس نہ بھیجتا ہوگا. یہ کیا لیکن اس کا کیا کروں کہ کوئی نوٹسوں کا نوٹس نہیں لیتا. نوٹس اس طرح بھیجتا ہوں کہ تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری آتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پوتا پیدا ہوتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ پوتا پیدا ہو گیا، اب بڑے میاں تم اپنی جگہ خالی کرو، خالی کرنے کا وقت آ گیا. تو تمہارے سفید بال آتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے.